دعوت ہے، تبلیغ ہے، ان دونوں میں ایک بڑا پیارا رشتہ ہے۔ تبلیغ میں آپ کسی کے پاس جاتے ہیں پہنچانے کے لیے، یو ریچ آؤٹ ٹو سم ون۔ دعوت میں آپ اسے کھینچ کر لے آتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ تو در حقیقت ایک ہی فینومینن ہے جس کے یہ دو ایسپیکٹس ہیں، تبلیغ، پہنچانا، اور پھر اس کو سموچے لے آنا۔ یہ گویا کہ دعوت ہے، اسے کھینچنا، بلانا۔ دعوت و تبلیغ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کے لیے بہت سی اصطلاحات، پھر وعظ و نصیحت بھی ہے۔ پھر یہ کہ اس کا جو سب سے جامع اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس۔ اس حد تک دعوت کا حق ادا کر دینا، اس حد تک تبلیغ کا حق ادا کر دینا کہ قیامت کے دن کھڑے ہو کر گواہی دے سکو کہ اللہ ہم نے تیرا پیغام اس تک پہنچا دیا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جو اس امت مسلمہ پر نبوت کے ختم ہونے کے بعد، یہ آیات آپ نے آج سنی ہے، ان اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے ایلچی اور پیغامبر، انسانوں میں سے بھی۔ ایک رسول، ان کے پاس اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے آ گیا، انہوں نے پہنچا دیا، لوگ بھول گئے، پھر اور رسول، ان کے پاس پھر پیغام آ گیا فرشتے کے ذریعے سے، ایک رسول ملک، ایک رسول بشر، یہ چین چلتی آئی، یہاں آ کر محمد رسول اللہ آخری، جبرائیل رسول ملک اور محمد رسول بشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبرائیل نے لیا اللہ سے، پہنچایا محمد کو، محمد نے لیا جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام، پہنچایا امت کو۔ اب امت کے ذمے لگا، اب تمہیں پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اس لیے کہ میں آخری رسول ہوں، میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اور یہ آیت تو خیر بعد میں نازل ہوئی ہوگی، حضور نے تو بالکل ابتدائی خطبے میں کہہ دیا تھا، جو بنو ہاشم کو جب جمع کیا ہے دعوت کے لیے، کھانا کھلایا، پھر دعوت دی ہے، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، واللہ الذی لا الہ الا ھو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافۃ۔ اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ کون حق ادا کرے گا دعوت و تبلیغ کا؟ شہادت امت کے خلاف تو محمد دیں گے کھڑے ہو کر، اے اللہ تیرا پیغام جو آیا تھا میں نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اسی لیے حجۃ الوداع میں آپ نے گواہی لے لی، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ جواب میں ایک روایت میں بڑی تفصیل آئی ہے، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ ہاں اے اللہ کے رسول، ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، ہماری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے تمام ضلالتوں اور گمراہیوں کے جو اندھیرے ہیں ان کو چھانٹ کر رکھ دیا۔ یہ گواہی 3 دفعہ سوال کیا، 3 دفعہ گواہی دی پورے مجمع سے۔ اس کے بعد نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے۔ اور پھر آپ نے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ۔ اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں، اور جو موجود نہیں ہے ان میں وہ سب انسان بھی آ گئے جو اس وقت اس دنیا میں تھے، اور وہ بھی آ گئے جو قیامت تک دنیا میں آئیں گے۔ یہ ہے شہادت علی الناس کی ذمہ داری جس کے لیے اس امت کی تشکیل ہوئی ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں آپ نے دیکھا سورہ حج میں کہ پہلے فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ پسند کر لیتا ہے اپنے فرشتوں میں سے بھی ایلچی اور انسانوں میں سے بھی، اور آخری آیت میں فرمایا جاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم، تمہیں بھی چن لیا ہے اس نے بحیثیت امت۔ پہلے رسالت کی 2 کڑیاں تھیں، رسول ملک، رسول بشر، اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تا قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے، پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا۔ چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاسیس کی غرض و غایت ہی یہ ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مالی وسائل صرف کرنے پڑتے ہیں۔ کسی دعوت کو پھیلا دینا، عام کر دینا، پہنچا دینا، اس وقت پورے انسانوں تک اس دعوت کا پہنچا دینا آسان کام نہیں۔
یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہے. وتصلیۃ جحیم ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربک العظیم.